السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ رواں سال چین میں انڈسٹریل انٹرنیٹ کی کلیدی صنعتوں کا حجم 1.35 ٹریلین یوان تک پہنچ جائے گا۔ چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کا چین میں امریکی سفیر کے خلائی تعاون کے متعلقہ بیان کا جواب۔ چین مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی بستیوں کی تعمیر کی مخالفت کرتا ہے، چینی وزارت خارجہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 22 دسمبر کو چائنا انڈسٹریل انٹرنیٹ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے چین کی انڈسٹریل انٹرنیٹ صنعت کی اقتصادی ترقی پر سال 2023 کا وائٹ پیپر جاری ہوا، جس کے مطابق انڈسٹریل انٹرنیٹ صنعت مسلسل ترقی کر رہی ہے اور توقع ہے کہ چین کی انڈسٹریل انٹرنیٹ صنعت کی اضافی قدر 2023 میں 4.69 ٹریلین یوان تک پہنچ جائے گی، جبکہ انڈسٹریل انٹرنیٹ کی کلیدی صنعتوں کا حجم 1.35 ٹریلین یوان تک پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ صنعتی پیداوار کے عمل میں تمام عناصر کو جوڑ کر انڈسٹریل انٹرنیٹ صنعتوں میں مصنوعی ذہانت اور میٹاورس جیسی نئی ٹیکنالوجیز کے اطلاق کو تیز کرے گا، اور اندازوں کے مطابق چین میں انڈسٹریل انٹرنیٹ صنعت کی اضافی قدر 100 بلین یوان سے متجاوز کرنے والے صوبوں کی تعداد 17 تک پہنچ جائے گی۔ چین کی ریاستی کونسل کے تائیوان افیئرز آفس کی ترجمان چو فنگ لین نے 22 تاریخ کو کہا کہ جامع جائزے کی بنیاد پر جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز نے 22 دسمبر سے تائیوان سے گروپر کی درآمد دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور مین لینڈ کو برآمد ہونے والا گروپر ان ایکواکلچر انٹرپرائزز سے آنا چاہیے جنہوں نے آڈٹ پاس کیا ہے اور رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ جزیرہ تائیوان کی کچھ گروپر انٹرپرائزز نے پہلی کھیپ میں رجسٹریشن حاصل کی ہے، اور یہ کاروباری ادارے اب سے مین لینڈ کو گروپر برآمد کر سکتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم 1992 کے اتفاق رائے پر قائم رہیں گے اور تائیوان کی علیحدگی کی مخالفت کریں گے، تب تک آبنائے کے دونوں کناروں کے لوگ ایک خاندان تصور ہوں گے اور ایک خاندان کے معاملات پر بات چیت اور حل آسان ہوگا۔ ہم جزیرہ تائیوان میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ مین لینڈ میں تائیوان کی زرعی اور ماہی گیری کی مصنوعات کی درآمد کی بحالی کے لیے مدد فراہم کی جا سکے۔ چین میں امریکی سفیر برنز نے حال ہی میں دعویٰ کیا کہ چین کا چاند کی تحقیق کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ تعاون کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کے ترجمان شو ہونگ لیانگ نے کہا کہ چین نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ خلائی تبادلوں کے حوالے سے کھلے رویے پر عمل کیا ہے، اور چین امریکہ سمیت تمام ممالک کے سائنسی تحقیقی حلقوں کا خیر مقدم کرتا ہے کہ وہ چاند کے نمونوں کے حصول کے لیے چین کے اعلان کردہ طریقوں کے مطابق درخواستیں جمع کرائیں۔ شو ہونگ لیانگ نے کہا کہ الجھن کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ یہ کہتا رہتا ہے کہ وہ تعاون کرے گا اور اس پر عمل کرے گا، اور دوسری جانب کچھ لوگ وولف کلاز کا بہت احترام کرتے ہیں جو چین کی ایرو اسپیس انڈسٹری کے ساتھ تعاون کو محدود کرتی ہے، اور وہ مختلف مواقعوں پر کہہ چکے ہیں کہ وولف کلاز کو مستقل کیا جانا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امریکہ الفاظ سے کھیل رہا ہے یا سنجیدہ ہے۔ یاد رہے کہ 2006 میں چینی اور امریکی خلائی ایجنسیوں نے زمینی اور خلائی سائنس میں تعاون کے لیے ایک ورکنگ گروپ میکینزم قائم کیا تھا۔ 2011 میں امریکہ کی جانب سے وولف کلاز متعارف کرائے جانے کے بعد سے چینی اور امریکی خلائی ایجنسیوں کے درمیان تبادلے تقریباً مکمل طور پر معطل ہو گئے۔ امریکی حکومت نے چین کے ساتھ خلائی تعاون کو بار بار سرد جنگ کی ذہنیت کے ساتھ ڈیل کیا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان خلائی تعاون نہ ہونے کی بنیادی وجہ دراصل امریکہ ہے۔ چائنا مینڈ اسپیس انجینئرنگ آفس کے مطابق بیجنگ وقت کے مطابق 21 دسمبر کی رات 9:35 پر تقریباً 7.5 گھنٹے کی کیبن سے باہر سرگرمیوں کے بعد شینزو 17 کے خلابازوں تھانگ ہونگ بو، تھانگ شن جے اور جیانگ شن لین نے خلائی اسٹیشن کے روبوٹک بازو اور زمینی سائنسی محققین کے تعاون و حمایت سے تھیان ہے کور ماڈیول کے شمسی ونگ کی مرمت کے ٹیسٹ سمیت مقررہ کاموں کو مکمل کیا۔ 22 دسمبر کو چین کے صوبے گانسو میں 6.2 شدت کے زلزلے کے 4 دن بعد صوبہ گانسو کے لینشیا ہوئی قومیت کے خود اختیار پریفیکچر کی جیشی شان کاؤنٹی میں ہائی اسکول کے 4,900 سے زیادہ طلبہ نے آن لائن کلاسز دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ ہائی اسکول کے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز کی بحالی کی بنیاد پر ہر اسکول میں آفت کی صورتحال کی روشنی میں مستقبل میں آف لائن کلاسز کو آہستہ آہستہ دوبارہ شروع کیا جائے گا۔
جیشان کاؤنٹی میں 60 طلبہ ایسے ہیں جو پوسٹ گریجویٹ امتحان دینے کے امیدوار ہیں۔ 21 دسمبر کی دوپہر کو متعلقہ محکموں نے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے جیشان کاؤنٹی سے ضرورت مند 10 طلبہ کو شہر لینشا لے جانے کے لیے ایک گاڑی بھیجی، جہاں ٹیسٹ سینٹر واقع ہے۔ زلزلے کے بعد ہنگامی انتظام کی وزارت نے قومی ملکیت کے اثاثوں کی نگرانی اور انتظامی کمیشن کے ساتھ مل کر آفت زدہ علاقے کے آس پاس کے مرکزی کاروباری اداروں کی امدادی فورسز کو آفت زدہ علاقے میں بھیجا ہے۔ 7 مرکزی کاروباری اداروں اور 4 ساز و سامان بنانے والے اداروں کے 1572 افراد کی 44 ٹیمیں آلات کے 464 سیٹ کے ساتھ بلا تعطل سڑک کی مرمت، بجلی کی بحالی اور دیگر امور میں مصروف عمل ہیں۔ فی الحال زلزلے کے مرکز کے ارد گرد سڑک کا نیٹ ورک ہموار کر دیا گیا ہے۔ زلزلے کے بعد صوبہ چنہائی کے ایکسپریس وے پر متعدد ٹول سٹیشنز نے زلزلے سے بچاؤ کے لیے جلد از جلد خصوصی چینلز کھول دیے اور زلزلے کے علاقے کے ارد گرد 19 سروس ایریاز میں ایمرجنسی سروس سپورٹ پوائنٹس قائم کیے تاکہ امدادی کارکنوں کو مفت سروس فراہم کی جا سکے۔ زلزلے کے بعد چین کے مرکزی بینک نے زلزلے سے بچاؤ کے لیے مالیاتی اور کریڈٹ سپورٹ کو مضبوط کیا اور اس حوالے سے 500 ملین یوان کے خصوصی فنڈ جاری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تاحال 300 ملین یوان کی پہلی کھیپ جاری کی گئی ہے جو زلزلے سے بچاؤ اور آفات کے بعد کی تعمیر نو کے سلسلے میں مقامی مالیاتی اداروں کی مدد کے لیے استعمال کی جائے گی۔ 22 دسمبر کو وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بین نے یومیہ پریس کانفرنس کی صدارت کی۔ الجزیرہ کے صحافی نے سوال کیا کہ حالیہ دنوں اسرائیلی حکام مقبوضہ فلسطینی علاقوں خاص طور پر مشرقی یروشلم میں اپنی بستیوں کی تعمیر کر رہے ہیں، اسرائیل کے اس اقدام پر چین کا کیا موقف ہے؟ جس کے جواب میں وانگ ون بین نے کہا کہ چین نے ہمیشہ اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بستیوں کی تعمیر اور یروشلم کی تاریخی حیثیت میں یک طرفہ تبدیلیوں کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یروشلم کی حیثیت کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق اور متعلقہ فریقین کے مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ وانگ ون بین نے نشاندہی کی کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں حالیہ اضافے اور غزہ میں تنازعات کے بڑھتے خطرات کے تناظر میں متعلقہ فریقوں کو اپنے قول و فعل میں محتاط رہنا چاہیے اور ایسی کسی کارروائی سے گریز کرنا چاہیے جس سے صورتحال مزید بگڑے اور قابو سے باہر ہو جائے۔ مقامی وقت کے مطابق 21 دسمبر کو اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن FAO نے ایک رپورٹ میں کہا کہ غزہ کی پٹی میں تقریباً 22 لاکھ افراد شدید بھوک کا سامنا کر رہے ہیں اور FAO کو غزہ کی پٹی میں فوڈ سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید افسوس ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے 21 دسمبر کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق غزہ کی پٹی کی 93% آبادی کو غیر معمولی قحط کا سامنا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 1/4 مقامی خاندانوں کو خوراک کی شدید قلت کی تباہ کن صورتحال کا سامنا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں WHO کے نمائندے رچرڈ پائپر کورن نے کہا کہ ایندھن، عملے اور رسد کی کمی کی وجہ سے شمالی غزہ میں معمول کے آپریشن کرنے والے کوئی ہسپتال کام نہیں کر رہے۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کی قیدیوں کی کمیٹی کی جانب سے 21 اکتوبر کی شام کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک دریائے اردن کے مغربی کنارے میں 4655 فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج IDF نے 21 تاریخ کی شام کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نے شہر غزہ سٹی میں حماس کے زیر زمین سرنگوں کے مرکزی نیٹ ورک کو ختم کرنے کا کام مکمل کر لیا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 21 دسمبر کو حماس سے وابستہ مسلح ونگ قاسم بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ حماس کی جانب سے حراست میں لیے گئے اسرائیلی اہلکاروں کو اس وقت تک رہا نہیں کیا جائے گا جب تک اسرائیل جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے پر رضامند نہیں ہو جاتا اور فریقوں کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا وعدہ نہیں کرتا۔ 21 دسمبر کو انگولا کی قومی نیوز ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق انگولا کے معدنی وسائل، پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ڈائمنٹنو آزوڈو نے اسی دن اعلان کیا کہ انگولا پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم OPEC سے نکل جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ وزراء کے اجلاس میں کیا گیا اور انگولا کے صدر جواؤ لورینکو نے 21 دسمبر کو اس حوالے سے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے۔ واضح رہے کہ انگولا 2006 میں OPEC میں شامل ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔